بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے اپنی کتاب دعا اور تقدیر کی 15 قسطیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کی 16ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، مسجد اقصیٰ کی اصل حقیقت، مسجد اقصیٰ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ یہ قابل غور جملہ ہے، آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مذکورہ آیت سے 15ویں سپارے کی اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ معراج کی حقیقت کے متعلق یہ مکمل اور جامع آیت ہے، اگر سمجھیں ہم اس چھوٹی سی آیت پر تدبر اور غور و فکر کرنے سے معراج کے بارے میں پیدا ہونے والے تمام اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ صرف اس آیت پر غیر تقلیدی اور تحقیقی نظریے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ آیت سے واقعہ معراج کو سمجھنے میں کس قدر آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ توجہ سے، بالکل بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ تقلیدی اور تفرقہ بازی والی سوچ کو ایک طرف رکھ کر غیر جانبدارانہ تحقیقی انداز نظر سے سوچئے۔ مذکورہ آیت میں معراج کی بات کرنے سے قبل اللہ رب العزت اپنے آپ کو ہر قسم کے عیوب سے خود پاک ہونے کی گواہی دیتا ہے، تاکہ بات کہنے والے کی شان ذوالجلال کا اظہار ہو سکے اور پڑھنے سننے والا یہ جان لے کہ آگے جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی خواب و خیال کی بات ہے، بلکہ انتہائی اعلیٰ و عرفہ ذات مقدس کی طرف سے ایک فقید المثال معجزے کا بیان ہو رہا ہے، لہذا اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ قادر مطلق اپنے خاص بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جس کے آس پاس یا ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکتیں تو دنیا میں ہر جگہ پر ہیں، اللہ کی برکت اور رحمت نہ ہو تو دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ مزید قابل غور یہ مقام ہے کہ جس کے لیے رب العالمین اس قدر اہتمام
اور شان کے ساتھ اس کی برکتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم اور احادیث میں کئی مقامات پر یہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محترم اور برکت والا مقام کعبۃ اللہ ہی ہے۔ سب سے زیادہ برکت والا مقام کعبۃ اللہ ہے۔ اس پس منظر میں بیت المقدس کو ہم کسی بھی طرح اس مقام پر نہیں رکھ سکتے جو بیت اللہ کا مقام ہے۔ اس مقام چنانچہ جائے کہ ہم بیت المقدس کو کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر مقدس اور بابرکت تسلیم کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف اسرائیلیات سے مرعوبیت اور یہودیوں کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان محدثین نے ان کا اثر قبول کر لیا اور اس آیت کا مصداق بیت المقدس کو بنا ڈالا۔ اس آیت کا مصداق بیت المقدس کو بنا ڈالا، حالانکہ رسول اللہ کے زمانے میں تو بیت المقدس اللہ کے عطاب یعنی قہر کا شکار تھا۔ اللہ کے عطاب اور قہر کا شکار تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیت المقدس بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء کی سرزمین اور ان کا مدفن اور مرکز رہا ہے۔ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار انعامات سے نوازا ضرور تھا، لیکن ان کے مسلسل اعمال بد کے نتیجے میں یہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے تھے اور ان پر مسکنت اور ذلت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی تھی، جو ہم پہلے بیان کرائے ہیں۔ لہذا بیت المقدس کو ان حالات میں انتہائی برکت والا مقام قرار دینا یعنی کعبۃ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی حکمت اور شان سے بعید ہے کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کو برکت والا مقام دیا جائے۔ بعض دوست یہاں پر یہ نقطہ اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے بیت المقدس کو نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کو بابرکت قرار دیا ہے، مسجد اقصیٰ کو بابرکت قرار دیا ہے، جبکہ ہم گزشتہ اوراق میں یہ ثابت کرائے ہیں کہ اس وقت تک مسجد اقصیٰ نام کا کوئی وجود دنیا میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ مزید یہ کہ برکت کی بات مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں بلکہ اس کے آس پاس ارد گرد کے ماحول اور مقام کو بابرکت کہا گیا ہے۔ نہ صرف بابرکت کہا گیا ہے بلکہ وہاں پر قدرت کے بعد اہم نمونے بھی موجود ہیں جن کو دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاندار اور بے مثال سفر کروایا گیا۔ چنانچہ روایات کے مطابق بھی اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کو بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ میں اس کے ارد گرد کوئی بھی بابرکت مقام نہیں دکھایا گیا، اور نہ ہی وہاں پر موجود کسی بھی قسم کی کوئی خدا کی قدرت کی نشانی یا کوئی نمونے دکھائے گئے، بلکہ وہاں پر تو صرف بنی اسرائیل کے انبیاء کو نماز با جماعت پڑھانے کا ذکر ملتا ہے روایات میں۔ بعد ازاں آسمان کی جانب پرواز کرنے کا بیان نظر آتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا اس مقام پر کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب آپ میرے اس بیان پر ضرور حیران ہوں گے اور لازماً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ سب کہاں پر ہوا تھا اور یہ برکت والا کون سا مقام ہے جس کے آس پاس رب العزت نے اپنی بے شمار برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس قدر برکتیں رکھی ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کی برکتوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، کیوں کہ برکت والے مقام یعنی کعبۃ اللہ سے تو رسول اللہ کو لے جایا گیا تھا، اس سے بڑھ کر مزید برکتوں والا مقام اور اللہ کی مزید نشانیاں دکھانے کے لیے دراصل اس آیت کو ہمارے محدثین اور علماء کرام نے اسرائیلیات سے متاثر ہو کر الجھا دیا ہے، ورنہ صاف اور سیدھی بات جس طرح مذکورہ آیات سے متشرع ہے، یہ مزید کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انتہائی صاف طور پر وضاحت کے ساتھ معراج النبی کو بیان کر دیا ہے، اور
اس فقید المثال اور عظیم الشان سیر کے واقعہ کو سیدھے سادے انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ اس وضاحت کے بعد اب آپ بالکل غیر جانبدارانہ انداز سے اس آیت عظیمہ کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ لفظ مسجد اقصیٰ کے معنی ہیں دور دراز کی مسجد دور دراز کی مسجد یعنی دور کی مسجد۔ اب غور فرمائیں کہ جس فاصلے کو رب العالمین دور کہیں وہ کس قدر دور ہوگا۔ جس فاصلے کو رب العالمین دور کہیں کہ دور، بہت دور، وہ کس قدر دور ہوگا۔ مزید یہ کہ کیا یہ آیت محض اہل مکہ کے لیے نازل فرمائی گئی؟ اگر اس آیت کو حجاز مقدس میں بیٹھ کر پڑھیں تو بات کچھ بن جاتی ہے، لیکن اگر اس آیت کو شام، عراق، بیروت، اردن، لبنان یا خود فلسطین میں بیٹھ کر پڑھیں تو پھر بات بنتی نظر نہیں آتی۔ ان ممالک سے بیت المقدس کی کسی بھی مسجد کو دور دراز والی مسجد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مذکورہ ممالک سے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس دور نہیں ہے، جبکہ خود فلسطین، بیت المقدس میں اس آیت کو پڑھا جائے تو پھر یہ آیت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات پر بہت سے قارئین معترض ہو سکتے ہیں کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، لہذا مکہ سے ہی بیت المقدس کا فاصلہ دیکھا جائے گا، جو کہ اس وقت بہت دور تھا، اور یہ اعتراض بادی النظر میں تو درست معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سوچ کی وجہ سے یہ آیت بہت ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ اول تو آج کے دور میں یہ فاصلہ بہت ہی کم ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ رب العالمین کی بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی وقتی بات نہیں ہوتی۔ دوم یہ کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں اور بھی بہت سے علاقے بہت دور واقع ہوئے تھے، اور جہاں پر بعد میں مساجد تعمیر ہوئیں، جبکہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ بھی بعد میں تعمیر ہوئی تھی، اس واقعے بعد تعمیر ہوئی۔ چنانچہ اس لحاظ سے بھی بیت المقدس والی مسجد کو دور والی مسجد کہنا درست معلوم نہیں ہوتا، لہذا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ دور دراز والی مسجد بیت المقدس والی ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ مسجد کوئی اور ہی مسجد ہے۔ چنانچہ اس پس منظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا پھر ایسی کون سی جگہ ہے اور ایسا کون سا متبرک مقام ہے جو کہ خانہ خدا یعنی کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور جہاں پر کوئی سجدہ گاہ بھی موجود ہے۔ سجدہ گاہ یعنی مسجد کا مطلب ہے سجدہ گاہ، جہاں پر کوئی سجدہ گاہ بھی موجود ہے، بالفاظ دیگر ایسا مقام جہاں پر ہر وقت اور ہر لمحہ رب العالمین کے حضور سجدے کیے جاتے ہیں، جبکہ وہاں کا سارا ماحول متبرک اور انتہائی مقدس بھی ہے۔ وہاں پر آس پاس ہر وقت خدا کی رحمتیں اور برکتیں قائم و دائم رہتی ہیں۔ مزید یہ کہ وہاں پر رب العالمین کی بے شمار نشانیاں اور قدرت الہی کے نمونے موجود ہیں۔ چنانچہ جب ہم مکمل آیت کا اس تناظر میں جائزہ لیتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں تو پھر ہمیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بے شک وہ عظیم اور دور دراز والی مسجد یعنی سجدہ گاہ جسے قرآن کریم نے مسجد اقصیٰ یعنی دور دراز والی مسجد کہا ہے، دور دراز والی سجدہ گاہ کہا ہے، وہ ملائے اعلیٰ کا ہی کوئی مقام ہے، وہ مقام ملائے اعلیٰ کا ہے، بیت المقدس کا نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، جہاں پر ہر وقت عظیم ملائکہ فرشتے سجدہ ریز رہتے ہیں، یا پھر سدرۃ المنتہا ہے جہاں پر بھی ہر وقت فرشتے سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور ممکن ہے وہ جگہ عرش معلیٰ یا عرش عظیم ہو، بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور ممکن ہے کہ وہ جگہ عرش معلیٰ یا عرش عظیم ہو کہ جس کی خود اللہ تعالیٰ اس قدر تعریف کر رہا ہے، اور جو کہ دنیا اور آسمانوں کے ہر مقام سے بہت دور ہے، دنیا کے اور آسمانوں کے تمام مقامات سے بہت دور ہے، جہاں پر خدا کی برکتیں ہی برکتیں ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور جہاں پر قیامت کے روز ہر نفس سجدے میں پڑا ہوا ہوگا، اور کائنات کے وجود سے بھی بہت پہلے سے تمام فرشتے
وہاں پر سجدہ ریز رہتے ہیں۔ چنانچہ اس وضاحت کے بعد مذکورہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے اور تمام اشکالات اور اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ چنانچہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستشرقین اور پرویزیوں نے واقعہ معراج کے وقت بیت المقدس کے مقام پر مسجد اقصیٰ کے نہ ہونے کی تحقیق کر کے معراج النبی کے واقعہ کو سمجھنے میں مزید آسانی پیدا کر دی ہے اور ان کے تمام سوالات کے مؤثر جوابات بھی بآسانی مل گئے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام جن کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز باجماعت بھی وہیں آسمانوں والی مسجد اقصیٰ میں ادا کی تھی، وہیں پر مسجد اقصیٰ بدور والی مسجد میں ادا کی تھی۔ اس طرح تمام انبیاء کو آسمان سے دنیا میں آنے کی بھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی بالفرض اگر تمام 1.25 لاکھ انبیاء اپنے وجود کے ساتھ بیت المقدس کی موجودہ مسجد اقصیٰ میں نماز کے لیے ایک ساتھ آتے تو مسجد کی گنجائش سے بھی باہر تھے، کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ موجودہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کی گنجائش صرف 5,000 اندر اور صحن میں صرف 2,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور صحیح علم و شعور عطا فرمائے اور حق بات سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم نے قسط نمبر 16 ختم کی اور کل سے انشاءاللہ آئندہ قسط 17ویں قسط شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔